السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام على رسوله نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد لما عالی مجلس تحفظ خلق نبوت کے مرکزی رہنما ناظم نشر الشاد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت خلق نبوت، تاج و تخت خلق نبوت، ہاتھ کو ہلا کے تاج و تخت خلق نبوت، بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي۔ وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد لائق صد تکریم، انتہائی واجب الاحترام، صدر گرامی قدر، خواجہ خواجگان،
حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دام اللہ فیوزہم، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج میں اور آپ جس عظیم الشان دن کی یاد میں اپنے ایمان عقیدے کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہیں، آج سے تقریباً 45 سال پہلے آج ہی کی رات 7 ستمبر کا وہ عظیم الشان دن گزرا، جس دن کو میرے آپ کے ملک کی پارلیمنٹ نے شام 4:53 پر امت کے اس درینہ مطالبے پر، جس کے لیے مسلمانان پاکستان نے اور اس سے پہلے غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں نے 90 سالہ جد و جہد کی، جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت کو تار تار کرنے کے لیے علماء اہل حق نے ہندوستان کی سرزمین سے آواز اٹھائی۔ مرزا غلام قادیانی نے سن 1901 میں دعوی نبوت کیا، سن 1908 میں مرزا غلام قادیانی جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کے چیلوں نے نام نہاد خلافت کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر قادیانی انگریز کے ایما پر انگریز کی چھتری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت کو پھیلانے میں مشغول ہوئے، ارتداد کا بازار گرم کرنے کی اپنی تئیں کوششیں کرتے رہے۔ دوسری جانب اہل حق علماء کرام نے قادیانی اس ارتدادی تحریک کے سامنے باندھنا شروع کیا۔ چنانچہ ادھر مرزا غلام قادیانی اپنا جھوٹا دعوی نبوت کر کے میدان میں آیا، دوسری جانب غیر منقسم ہندوستان کی بڑی شخصیت جو اپنی زندگی کے بقیہ ایام حرمین شریفین کی سرزمین پر گزارنے کے ارادے سے ہندوستان سے رخت سفر باندھ کر حرمین شریفین منتقل ہوئے۔ اہل حق علماء دیوبند کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے حرمین شریفین کی سرزمین پر ملاقات ہوئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ نے اس عظیم روحانی شخصیت سے آنے والے وقت کا پروگرام معلوم کیا۔ میری اور آپ کی اس عظیم روحانی شخصیت نے ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا وہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ان کی بات کو سنا تو ان کے اس ارادے کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ارشاد فرمایا، آپ ہندوستان کی سرزمین پر واپس تشریف لے جائیے، ان قریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر ہندوستان کی سرزمین پر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکے گا،
آپ حضرات کی توجہ اپنی بات کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا۔ میں نے ارادہ کیا حرمین شریفین کی سرزمین پر جانے کا، اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے مراحل کا آغاز کیا۔ میں نے پاسپورٹ بنانے کی تیاری کی، اس کے بعد ان تمام مراحل تک پہنچے کہ آپ اور میں حرمین شریفین کی سرزمین تک پہنچ سکیں۔ تمام تر انتظامات ہو جانے کے بعد خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے آپ کو سفر سے روک دیا جائے تو ایک عاشق کے دل پر کیا گزرے گی کہ نہ جانے میرا کون سا گناہ آڑے آ گیا، نہ جانے کون سی آزمائش کی گھڑی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ تمام تر اسباب تیار کر لیے حرمین شریفین کی سرزمین تک پہنچنے کے لیے، مگر نہ جانے کیوں دربار الہی سے، دربار نبوی سے حاضری کا پروانہ نہیں ملا۔ دل چور چور ہو جائے گا، آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی، جو اس اجازت نامہ نہ ملنے سے پہلے دل باغ باغ ہو رہا تھا، آنکھیں اللہ کے گھر کے دیدار کو ترس رہی تھی، دل و دماغ کی تختی پر ایک عجیب و غریب کیفیت موجزن تھی۔ اچانک وہاں کی حاضری سے روک دیا گیا۔ میرا آپ کا دل اتنا بے چین اور مضطرب ہوا۔ ایک شخص حرمین شریفین کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے، اپنی زندگی کے بقیہ دن وہیں گزارنے کا ارادہ کر کے اپنی کل متاع کائنات سمیٹ کر حرمین شریفین کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کر کے اپنے قلب و جگر کو سکون پہنچا چکا ہے۔ دربار رسالت پر پہنچ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اسی اثنا میں جب وہ وہاں کی سرزمین پر پہنچ چکے، انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ اپنا رخت سفر باندھیں اور اس ارادے کو ترک کریں کہ آپ حرمین شریفین کی سرزمین پر رہیں گے، آپ واپس ہندوستان چلے جائیے، وہاں پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ وہاں پر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے، وہ فتنہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، آپ نے یہاں تک میری بات کو سماعت فرمایا، مگر شاید آپ نے اسے واقعہ سمجھ کے سنا ہوگا، مگر میں نے آپ کو اتنی لمبی بات ایک واقعے کے لیے عرض نہیں کی۔ میں اس واقعے سے نتیجہ اور سبق نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ نتیجہ اور سبق یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی ہندوستان کی سرزمین کو خیر بات کہہ کر حرمین شریفین کی سرزمین پر زندگی کے بقیہ دن گزارنے کے ارادے سے پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں ان کے پیر و مرشد واپس کرتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین کی سرزمین پر واپس چلے جائیے۔ آئیے میں آپ کی توجہ یہاں ایک نکتے کی طرف مبذول کرواتا ہوں۔ ایک آپ کی اپنی ذاتی چاہت ہے، ایک میری اپنی ذاتی چاہت ہے، ایک قوم کی امنگیں ہیں، ایک ملک و ملت کی ظاہری ترقی ہے، ایک ملک و ملت کی باطنی ترقی ہے، ایک ملک و ملت کی روحانی ترقی ہے، ایک ملک و ملت میں بسنے والے لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے میں حرمین شریفین کی سرزمین پر زندگی گزاروں، مگر میرے ملک و ملت کی سرزمین کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ملک و ملت کی سرزمین پر پہنچ کر اس ملک و ملت کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دوں، فتنوں سے بچنے کے لیے ان کے سامنے سد سکندری بن کے کھڑا ہوں۔ آئیے مفکر احراج چودھری افضل حق مرحوم کا جملہ یہاں پر رقم کرتا ہوں۔ مفکر
मुफक्किर हिरात चौधरी अफजल हक मरहूम ने कहा, वो कौमें हमेशा तरक्की पाती हैं जिन कौमों के रहबर और रहनुमा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को, अपनी अकरास को अवामुन्नास के फ़ायदे पर कुर्बान करती हैं, उम्मत के फ़ायदे के लिए कुर्बान करती हैं। पीर मेहर अली शाह साहिब ने अपने दिल की ख्वाहिश को उम्मत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ पर कुर्बान किया। अगर पीर मेहर अली शाह साहिब हरमैन की सरजमीन को उम्मत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ पर कुर्बान कर सकते हैं तो फिर आज के उनके नाम लेवा मुसलमानों को भी इसी नजरिए पर कारबंद होना पड़ेगा कि आज एक तरफ नबी की इज्जत और नामूस की बात उठे, आज एक तरफ नबी की ख़त्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की बात उठे, दूसरी तरफ मेरे आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा हो, मेरे आपके कारोबार का फ़ायदा हो, मेरे आपके दुकान के चमकने का फ़ायदा हो, तो मुझे आपको सोचना है एक तरफ मेरी अपनी ज़ात का फ़ायदा है, दूसरी तरफ नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ायदा है, एक तरफ मेरे कारोबार की तरक्की है, दूसरी तरफ नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के दिफा का काज है। तो फिर मैं और आप अपने जिन असलाफ के नाम लेवा हैं, जिनके नक्शे कदम पर चल के मैंने आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने का तहैया कर रखा है, उन्होंने मुझे आपको अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए कुर्बान करने का सबक सिखाया है। मेरे आपके असलाफ ने अपनी ख्वाहिशात को उम्मत के दीन की हिफाजत पर कुर्बान करने के लिए मेरे आपके अकाबिर ने अपना किरदार अदा किया है। आइए चलते हैं 1974 की तहरीक ख़त्मे नबुव्वत ज़ोरों पर है, मैं इसकी इब्तदा की तरफ बाद में आऊँगा। यहाँ एक जुमला अपने असलाफ का आपके कल्बो जिगर की तख्ती पर नक्श करके अपनी तकरीर का अगला हिस्सा शुरू करूँगा। 1974 की तहरीक ख़त्मे नबुव्वत चली, पूरे मुल्क के अंदर गली गली कूचा और बाजार ताज और तख्त ख़त्मे नबुव्वत जिंदाबाद की सदाएं लग रही हैं। गुजरांवाला की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में भी एक काफिला रवां दवा है, जिन्होंने अपने नबी की इज्जत के लिए, नबी की नामूस के लिए, नबी के दिफा के लिए गुजरांवाला की सरजमीन पर इस कदर फिजा कायम की कि गली गली के अंदर ये सदा आम थी कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हैं। आज इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने मीटिंग बुलाई, इजलास बुलाया कि किस अंदाज से काम करना है, किन किन हजरात को साथ लेके चलना है। एक नाम पेश किया गया मशवरे के अंदर कि इन्हें भी इस तहरीक ख़त्मे नबुव्वत 1974 का हिस्सा बनाना है या इन्हें हिस्सा नहीं बनाना। बाज़ दोस्तों ने राय दी कि चूँकि ख़त्मे नबुव्वत का मसला है, नबी की इज्जत की बात है, नबी के नामूस की बात है, ताजे ख़त्मे नबुव्वत की हिफाजत की सदा है, तो उम्मत के तमाम तबकात को मैदान ख़त्मे नबुव्वत में लाके खड़ा कर दिया जाए। बाज़ दोस्तों ने राय दी कि इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए, ये हमारे अकाबिर को बरमला बुरा भला कहते हैं, इन्हें गालियां देते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। चुनाचे बाज़ ने राय दी इन्हें शरीक किया जाए, बाज़ ने राय दी इन्हें शरीक ना किया जाए। सदर मजलिस इमाम अहले सुन्नत मेरे आपके बुजुर्ग हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन्हें भी इस मजलिस के अंदर, इस तहरीक के अंदर उसी तरह शरीक किया जाए जिस तरह दीगर तमाम दोस्तों को हमने तहरीक का हिस्सा बनाया है। चुनाचे उन्हें बुलाया गया, उन्हें दावत दी गई, उन्हें मिन्नत समाजत करके तहरीक के लिए मैदान में खड़ा किया गया। चुनाचे दोस्त अहबाब में बात उठी कि ये तो वो हैं जो अकाबिर को गालियां देते हैं, फिर भी इन्हें ख़त्मे नबुव्वत
نبوت کی تحریک میں درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر کے سامنے اعتراضات ہونے لگے، مولانا نے ٹال مٹول کی، مولانا نے بات کو گھما دیا، جواب نہیں دیا، مگر ان سے پھر سوال ہوا، مکرر سوال ہوا، بار بار مجلسوں میں سوال آنے لگا کہ یہ ہمارے اکابر کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ نے انہیں میدان میں ساتھ کھڑا کیا ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرکزہم نے جواب دیا، ہم نے اپنے اکابر کی عزت کو نبی کریم کی عزت پر قربان کر دیا ہے۔ اس میدان کے اندر وہ شخص بھی آئے گا جو نبی کے عزت کی بات کرے گا، جو نبی کی ناموس کے دفاع کی بات کرے گا۔ میرے آپ کے تمام اکابر کے تمام قد کاٹ کو، تمام عظمتوں کو، تمام سربلندیوں کو ہم آسمان دنیا پر سریا ستارے کی طرح چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، مگر ایک طرف میرے اور آپ کے اکابر کی عظمت ہے، دوسری طرف نبی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف میرے آپ کے اکابر کا مرتبہ ہے، دوسری طرف نبی کی ختم نبوت کی صدا ہے۔ یہ ساری قربانیاں دی جا سکتی ہیں، نبی کے نام پر قوم کو متحد کیا جائے گا، نبی کی ختم نبوت پر قوم کو اکٹھا کیا جائے گا، تاج ختم نبوت کی حفاظت پر قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے نبی کی ناموس کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے کہا ہم نے نبی کی عزت، نبی کے ناموس کے تقدس کے لیے اپنے اکابر کی عزت کو قربان کر دیا۔